اللہ رب العالمین کتنا رحمان ہے، کتنا کریم ہے. اندازہ لگائیے 100 حصے کیے رحمت کے، ایک حصہ اللہ رب العالمین نے تمام مخلوقات کے اندر تقسیم کیا. چرندوں کی محبت دیکھ لیجئے، پرندوں کی محبت دیکھ لیجئے، انسانوں کی محبت دیکھ لیجئے، میاں بیوی کی محبت دیکھ لیجئے، باپ بیٹے کی محبت دیکھ لیجئے، ماں بیٹی کی محبت دیکھ لیجئے، دو بھائی کی محبت دیکھ لیجئے. ہاں ایسی بھی محبت اور پیار ہے دنیا کے اندر کہ ایک دوسرے کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے. اتنی محبت ہے، صرف ایک حصہ اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر اتارا. 99 حصے اللہ رب العالمین کے پاس ہے. تو اللہ رب العالمین کی رحمت سے میرے بھائی کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. یقیناً میری رحمتیں میرے غضب کے اوپر، میرے غصے کے اوپر غالب ہے. اور یہ بھی نہیں کہ اللہ رب العالمین رحم و کرم کرنے والا ہے تو ہم گناہوں کے اوپر گناہ کرتے چلے جائیں. اللہ رب العالمین سزا دینے والا بھی ہے. اللہ رب العالمین گرفت کرنے والا بھی ہے. ایک مومن کو پتہ ہو جائے، معلوم ہو جائے کہ اللہ رب العالمین سزا دینے والا ہے، کس طریقے سے سزا دینے والا ہے، کتنا زبردست گرفت کرنے والا ہے، تو پھر وہ جنت کی امید کرنا بھی وہ چھوڑ دیں گے کہ پتہ نہیں ایسا لگتا ہے کہ ہم جیسے گناہگار بندوں کو اللہ رب العالمین جنت نہیں دے گا، جنت ہمیں نہیں ملے گی. رحمت کی امید ہو تو اس طریقے سے ہو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر ایک کافر کو بھی اگر پتہ چل جائے کہ اللہ رب العالمین کا رحم و کرم کیا ہے تو ایک کافر بھی یہ امید رکھے گا کہ ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین جنت ہمیں دے دے. سمجھ رہے ہیں میرے بھائی؟ کسی بھی اعمال کو، کسی بھی نیک کام کو حقیر اور کمتر نہیں جاننا چاہیے. آپ عمل کیجئے، دل کے اندر اخلاص پیدا کیجئے، آپ عمل کیجئے. اسی طریقے سے کسی بھی گناہ کو کوئی معمولی نہ سمجھے، معمولی بھی نہیں سمجھنا چاہیے. مجرموں کو، گناہگاروں کو، نافرمانوں کو یہ آیت امید دلاتی ہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. اس آیت کو آیت ارجا کہا جاتا ہے، سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت. یہ آیت کب نازل ہوئی؟ اس آیت کا پس منظر کیا ہے؟ صحیح بخاری کے اندر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا کام کر رہے ہیں، لوگوں کو ایک اللہ رب العالمین کی طرف بلا رہے ہیں، تو کچھ کفار و مشرکین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. کچھ کافر، کچھ مشرک ابھی مسلمان نہیں ہوئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. بخاری شریف کی حدیث ہے. پیارے نبی کی خدمت میں آئے، کہنے لگے کہ اللہ کے نبی آپ جو دین پیش کر رہے ہیں، دین اسلام، یہ بہت اچھا دین ہے. آپ جو باتیں پیش کر رہے ہیں بہت اچھی باتیں ہیں، لیکن ایک مسئلہ ہے. مسئلہ کیا ہے؟ ہم لوگ بہت زیادہ گنہگار ہیں. زمانے جاہلیت میں ہم نے بہت زیادہ گناہ کیا. 3 گناہ کا نام بھی ہے اس حدیث کے اندر. ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم لوگوں نے تو شرک کیا، فَأَكْثَرُوا، اور تھوڑا بہت شرک نہیں کیا، بہت زیادہ شرک کیا. ہم لوگ مشرک تھے، ہم نے بہت زیادہ شرک کیے. ہم لوگ ایک دوسرے کو ناحق قتل کیے، فَأَكْثَرُوا، اور تھوڑا بہت نہیں، بہت زیادہ لوگوں کو ہم نے ناحق قتل کیا. پھر کہا کہ زمانے جاہلیت میں ہم لوگوں نے زنا کی، اور تھوڑا بہت نہیں، بہت زیادہ ہم نے زنا کی. کچھ گناہوں کا نام بھی لیے. تو کیا اگر ہم لوگ اسلام قبول کر لیں، آپ کے دین کے اوپر آ جائیں، تو کیا اللہ رب العالمین ہم لوگوں کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا؟ وہ لوگ جو آئے تھے کفار و مشرکین، قرآن حکیم سے حوالہ بھی دے رہے تھے. سورۃ الفرقان کی آیت ہے، آیت نمبر 68 سے کئی ایک آیتیں ہیں. والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القیامة ويخلد فيه مہانا. آیتیں دلیل بھی دے رہے تھے وہ کفار و مشرکین کہ قرآن کریم ہی کی آیت ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شرک کیا، ناحق کسی کو قتل کیا، زنا کیے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ عَثَامًا، اللہ رب العالمین ان سے انتقام لے گا، ان لوگوں کو اللہ رب العالمین سزا دے گا.
یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، اور قیامت کے دن تو عذاب کو دگنا کر دے گا۔ ہم لوگ آپ کے دین کے اوپر آنا چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ فوراً یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ رب العالمین نے کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ رب العالمین سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمان بھی جاری کیا ان الاسلام یہدم ما کان قبل، کہ اگر کوئی شخص اسلام قبول کرتا ہے تو ما قبل کے جتنے بھی گناہ ہیں اللہ رب العالمین سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آیت سنیے، آیت کا ترجمہ دیکھیے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، قل اے نبی آپ اعلان کر دیجئے۔ آیت کے اندر جو خوبصورتی ہے، آیت کے اندر جو ترتیب ہے، اس کے اوپر آپ غور کیجئے۔ قل اللہ رب العالمین نے ڈائریکٹ نہیں کہا، نبی کی زبان سے کہلوایا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ یہ کہنا چاہتا کہ میں تو کہتا ہوں، اے نبی آپ کی زبان سے کہلوانا چاہتا ہوں، آپ بھی اعلان کر دیجئے لوگوں کو۔ قل اے نبی آپ اعلان کر دیجئے یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے بندو۔ یہ جو آیت کریمہ ہے نا، میں نے کہا کہ گناہ گاروں کے لیے ایک امید ہے، تو اللہ رب العالمین نے گناہ گار نہیں کہا کہ اے گناہ گارو، اے مجرموں، یہ اے نافرمانوں۔ اللہ رب العالمین نے ایسا جملہ استعمال نہیں کیا۔ یا عبادی، بہت ہی پیارے انداز میں، پیار کے ساتھ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے میرے بندو، کتنوں ہی بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو جائے، مشرک ہو جائے، زانی ہو جائے، قاتل ہو جائے، سود خور، حرام خور، کوئی بھی ہو جائے، بے ایمان ہو جائے، شیطان ہو جائے، اللہ رب العالمین نے گناہ گار نہیں کہا۔ ہم لوگوں کے لیے امید نہیں ہے آیت کریمہ۔ اللہ نے کہا قل یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے بندو جن لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا، مایوس مت ہو جاؤ۔ اگر اللہ رب العالمین صرف اتنا ہی کہہ دیتا کہ مایوس مت ہو جاؤ، اللہ رب العالمین نے بس نہیں کیا، کافی ہو جاتا، اللہ نے بس نہیں کیا۔ آگے کیا کہا؟ من رحمت اللہ، اللہ رب العالمین کی رحمت سے، اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ۔ ان اللہ یغفر الذنوب، بے شک اللہ رب العالمین معاف فرما دے گا ذنوب، گناہوں کو۔ اگر اللہ رب العالمین اتنا ہی کہہ دیتا تو بھی کافی ہوتا، لیکن اللہ رب العالمین نے ایک لفظ اور کہا، جمیعا، سارے کے سارے گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف فرما دے گا۔ اس سے بڑی بات، اللہ رب العالمین کتنا رحم کرنے والا ہے، اللہ کتنا مہربان ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ہم جیسے گناہ گار بندوں کو اللہ رب العالمین نے اتنی اچھی زندگی دی، ہم اور آپ کیا ہے، سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، پھر بھی اللہ رب العالمین نے اتنی اچھی زندگی دی۔ میں آیت کا ترجمہ بعد میں کرتا ہوں، ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں صحیح الجامع کے اندر اور مسند احمد کے اندر یہ حدیث موجود ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ بہت سارے سوالوں کے جواب آپ کو اس حدیث کے اندر ملے گا انشاءاللہ، اگر غور سے سنیں گے تو، سوئیں گے تو پھر کچھ بھی نہیں ملے گا۔ آج ہم لوگ سوال کرتے ہیں نا، فلاں بندہ بے ایمان ہے، فلاں بندہ چور ہے، فلاں بندہ ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھتا ہے، دین کیا چیز ہے، مسجد کیا ہے، اللہ کیا ہے وہ جانتا تک نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین پھر بھی نماز رہا ہے، پھر بھی اچھی زندگی، خوشگوار زندگی اللہ رب العالمین دے رکھا ہے۔ وہ جو چاہتا ہے مل جاتا ہے، مٹی کو بھی اگر ہاتھ لگا دے تو پھر سونا بن جاتا ہے۔ ایسا جملہ آج کا انسان استعمال کر، ایسا کیوں ہوتا ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا رأیت اللہ یعطی العبد من الدنیا علی ما یعصیہ، کہ جب تم دنیا کے اندر دیکھو کہ نافرمانی کے باوجود اللہ رب العالمین اسے دے رکھا ہے اور دے رہا ہے، ما یحب، جو کچھ وہ چاہتا ہے اللہ رب العالمین اسے دیتا ہے۔ سب سے پہلے اس حدیث کو اپنے اوپر فٹ کیجئے، اپنے اوپر لیجئے کہ کیا اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا کہ نہیں دیا؟ اللہ رب العالمین نے ہمیں جتنا دیا کیا اتنی ساری چیزوں کے ہم مستحق تھے؟ اتنی ساری نعمتوں کے ہم مستحق تھے؟ نہیں تھے، اللہ رب العالمین نے دیا۔ ہم گناہوں میں کیا ہمارا اخلاق اچھا ہے؟ نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ درست ہے؟ نہیں ہے۔ ہماری نماز درست ہے؟ نہیں ہے۔ ہم نماز میں پکے ہیں؟ نہیں ہے۔ کیا ہم سچے ہیں؟ سچے بھی نہیں ہیں، قدم قدم پر ہم جھوٹ بولتے ہیں۔
लाख कोशिशों के बावजूद गीबत और चुगलखोरी से हम बच नहीं पाते। बेशुमार गुनाह और बुराइयां हमारे अंदर मौजूद है, फिर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया कि नहीं दिया। मसला क्या होता है जानते हैं? जब हम और आप कोई हदीस सुनते हैं, कोई मसला सुनते हैं, तो सबसे पहले हम दूसरे के ऊपर फिट करने की कोशिश करते हैं। हाँ मौलाना बेनमाजी की बात कर रहे हैं, हाँ उस शख्स की बात हो रही है, ज़िनाकारों की बात हो रही है, शराबियों की बात हो रही है, हाँ उसके बारे में बात हो रही है। हम अपने ऊपर फिट करने के लिए तैयार नहीं है। सहाबा इकराम का क्या मामला था? सहाबा इकराम सुनते थे, सबसे पहले अपने ऊपर लेते थे। ऐसा लगता था सहाबा इकराम को कि आयत हमारे बारे में, हमें करना चाहिए सबसे पहले। हम दूसरों के ऊपर फिट करने की कोशिश करते हैं। एक मिसाल दे के समझाऊं, सूरतुल हुजुरात की आयत नंबर 2 है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बअज़िकुम लिबअज़िन औ तहबत अअमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। यह आयत करीमा नाजिल हुई, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि ऐ लोगो, ऐ ईमान वालो, नबी की आवाज़ से अपनी आवाज़ को बुलंद मत करो। अपनी आवाज़ को कुरान और हदीस से, अल्लाह रब्बुल आलमीन की आवाज़ से, नबी की आवाज़ से बुलंद मत करो। इसी तरीके से नबी को इस तरीके से ना पुकारो जिस तरीके से तुम आपस में एक दूसरे को पुकारते हो। अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारे सारे आमाल बर्बाद हो जाएंगे। वह तुम ला तशऊरून, और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। नबी की आवाज़ से अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं करना चाहिए। हम और आप आज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। कुरान की बात आ जाए, हम अपनी राय उसके अंदर घुसा रहे हैं। नमाज ऐसी होनी चाहिए, हम अपनी राय, अपनी बात उसके अंदर घुसा रहे हैं, अपने इमाम साहब की बात घुसा रहे हैं। तलाक का मसला ये है, हम अपनी बात उसके अंदर घुसा रहे हैं। देख लीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुख्तार कुल है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा कोई और मुख्तार कुल नहीं है, हम अपने इमाम की बात घुसा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन आलिमुल गायब है, उसके अलावा कोई इल्म गायब का मालिक नहीं है, हम अपनी बात घुसा रहे हैं। हर मसले में आप देख लीजिए, नबी का साया था या नहीं था, नबी के ऊपर कभी मक्खी बैठी या नहीं बैठी, वगैरह वगैरह। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम, सिर्फ कहा, यह आयत करीमा नाजिल हुई कि नबी की आवाज़ से अपनी आवाज़ बुलंद नहीं होनी चाहिए, अपनी बात आगे नहीं होनी चाहिए। सही बुखारी के अंदर हदीस है, एक सहाबी है, नाम याद रखिए, हज़रत साबित बिन क़ैस। हज़रत साबित बिन क़ैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फितरी तौर पर इनकी आवाज़ बुलंद थी, गरजदार थी। इनका होता है ना, कुछ लोग बात करते हैं तो बहुत ज़ोर से बात करते हैं, उनकी आवाज़ फितरी तौर पर वैसे ही है। साबित बिन क़ैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आवाज़ वैसे ही थी। इन्होंने क्या सोचा, ऐसा लग रहा है कि ये आयत हमारे बारे में है, ऐसा लग रहा है कि हमारे सारे आमाल बर्बाद हो गए, हम तो जहन्नम में चले जाएंगे। घर में अपने आप को बंद कर लिए। कौन? हज़रत साबित बिन क़ैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मस्जिद में नहीं आ रहे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, अभी प्यारे नबी के पीछे नमाज भी नहीं पढ़ रहे। एक दिन 2 दिन के बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अच्छा वो जो आदमी आ रहा था नमाज़ पढ़ने के लिए कहाँ है? मुस्लिम माशरा, मुस्लिम समाज किसको बोलते हैं जानते हैं? इसको बोलते हैं, इसको। मुस्लिम समाज सिर्फ ये नहीं है कि अजान हो जाए, नमाज का टाइम हो जाए, 10 लोग मस्जिद में आए, 15 लोग नमाज पढ़ ले, बस काफ़ी हो गया। नहीं, मुस्लिम समाज और मुस्लिम माशरा किसको बोलते हैं? अब 10 लोग आए नमाज पढ़ने के लिए, आपके पास पूरा बायोडाटा होना चाहिए कि ये मस्जिद है, इस मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले कितने लोग हैं, कितने घर से लोग आते हैं नमाज पढ़ने के लिए, कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग क्यों नहीं आ रहे, हम उनके पास जाएंगे। एक आदमी कंटिन्यू आ रहा था नमाज पढ़ने के लिए, अभी अचानक से नहीं आ रहे, तो क्यों नहीं आ रहे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाहर चला गया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीमार पड़ गया। ये जांच पड़ताल होना चाहिए, हाजिरी वाला सिस्टम होना चाहिए। नबी ने किया, सहाबा इकराम ने किया। हम लोग इतना करते हैं नहीं, हमारे दिल में एक दूसरे के बारे में हमदर्दी और ये खैर ख्वाही नहीं है। बस अपने आप नमाज पढ़ लिए, बस काफ़ी हो गया। नहीं मेरे भाई, काफ़ी नहीं हो गया। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, वो साहबी कहाँ है, वो शख्स कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा है। एक शख्स ने कहा कि अल्लाह के नबी, मैं घर जाता हूँ, देख के आता हूँ। कहा कि हाँ ठीक है, आप घर जाओ, देख के आओ, पता करके आओ क्या हुआ। घर गए, क्या देखते हैं कि अपने आप को बंद कर लिया हज़रत साबित बिन क़ैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु।
کسی سے بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ جا کے پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ کہا کہ نہیں معلوم تمہیں، قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی ہے کہ نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند مت کرو۔ میری آواز دیکھو آٹومیٹک بلند ہو جاتی ہے، میرے تو سارے اعمال برباد، میں تو برباد ہو گیا، میں تو جہنم میں چلا جاؤں گا، میری بخشش ممکن نہیں ہے۔ اللہ نے کہا سارے اعمال برباد۔ صحابی دوڑتے ہوئے پیارے نبی کے پاس آئے، کہا کہ اللہ کے نبی ایسی ایسی بات ہے، یہ جو قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 2، ثابت بن قیس کہہ رہے ہیں کہ میرے سارے اعمال ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے برباد کر دیا ہو، میں تو جہنم میں چلا جاؤں گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ ایک مرتبہ اور جاؤ اور جا کے خوشخبری سنا دو، ثابت تم جہنم میں نہیں، تم تو جنتی ہو، تم جنتی بھی ہو اور تم شہید بھی ہو، شہید کا مقام تجھے ملے گا۔ اور ہوا بھی، پیارے نبی کی پیشن گوئی ہے، جنگ یمامہ میں حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جاتے۔ سبحان اللہ، صحابی رسول کا کردار میں آپ کو بتا رہا تھا میرے بھائی۔ دیکھیے قرآن کریم کی کوئی آیت نازل ہوتی، کوئی مسئلہ آتا، سب سے پہلے اپنے اوپر فٹ کرتے۔ بہرحال میں حدیث سنا رہا، ہمیں بھی کرنا چاہیے، ہمیں بھی کرنا پڑے گا۔ میں حدیث سنا رہا تھا کہ جب تم دیکھو کہ اللہ رب العالمین کسی بندے کو دے رہا ہے علی معاصیہ، اس کی نافرمانیوں کے باوجود، گناہوں کے باوجود، وہ گناہوں میں لت پت ہے، ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھتا ہے، لیکن پھر بھی زمین خرید لیا، اچھا گھر بنا لیا، جو کچھ وہ چاہتا ہے مل جاتا ہے، فإنما ہوا استدراج۔ پیارے نبی نے کہا کہ سمجھ لو کہ یہی استدراج ہے۔ استدراج کا مطلب اللہ رب العالمین کی طرف سے ڈھیل ہے، اللہ رب العالمین نے مواخذہ نہیں کیا، اللہ رب العالمین ڈھیل دے رکھا ہے۔ اسے خوش نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں نواز رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے محبوب بندے نہیں، اللہ رب العالمین اس سے خوش نہیں ہے، ناراض ہو کے اسے کھانا کھلاتا۔ میں مثال سے سمجھاتا ہوں کیسے۔ آپ کبھی کبھی طوطا کو بھی کھانا کھلاتے ہیں، طوطا کو پھل فروٹ کھلاتے ہیں، پیار سے کھلاتے ہیں، محبت سے کھلاتے ہیں۔ کبھی کبھی چوہا کو بھی آپ کھانا دیتے ہیں نا، چوہا کو بھی کھانا، تو کیا چوہا کو بھی آپ کھانا پیار سے دیتے ہیں، محبت کرتے ہوئے دیتے ہیں؟ نہیں، یہی مسئلہ ہے، اللہ رب العالمین نے ڈھیل دے رکھا ہے۔ جب اللہ رب العالمین گرفت کرے گا، ان بطش ربک لشدید، تو اللہ رب العالمین کی جو گرفت ہے، اللہ رب العالمین کی جو پکڑ ہے، وہ بہت ہی زیادہ سخت ہے۔ تو اللہ رب العالمین اگر کسی بندے کو دے رہا ہے اس طریقے سے، تو پھر اسے خوش نہیں ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا۔ اللہ رب العالمین کتنا مہربان ہے۔ سورۃ الاعراف کی آیت ہے ان رحمتی وسعت کل شیء، کہ اللہ رب العالمین کی رحمتیں ساری چیزوں کو گھیری ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت کتنی ہے جانتے ہیں؟ ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ رب العالمین رحمت کو 100 حصوں میں تقسیم کیے۔ رحم و کرم کو، رحمت کو اللہ رب العالمین نے 100 حصوں میں تقسیم کیے، 99 حصے اللہ رب العالمین نے اپنے پاس رکھا۔ آگے حدیث کے الفاظ ہے فَمِن ذَلِكَ الْجُزْءِ تَتَرَاحَمُ الْخَلَائِقُ، ایک حصہ اللہ رب العالمین نے تمام مخلوق کے درمیان تقسیم کیا، صرف ایک حصہ رحمت کا، رحم و کرم کا، پیار و محبت کا، شفقت کا، ایک حصہ اللہ رب العالمین نے تمام مخلوقات کے درمیان تقسیم کیا۔ اور 99 حصہ کس کے پاس ہے؟ اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ سبحان اللہ، کتنا کرم والا ہے اللہ رب العالمین۔ کبھی غور کیجئے، اپنے جسموں کے اوپر غور کیجئے، بے شمار چیزیں اللہ رب العالمین نے دیا ہے، فری میں دیا ہے سب کچھ۔ کبھی اللہ رب العالمین نے پیسہ مانگا اس کے بدلے میں؟ کبھی اللہ رب العالمین نے بل تھمایا؟ یہ 2 ہاتھ کام کر رہے، اللہ رب العالمین نے دیا۔ 2 پیر کام کر رہا، گھٹنے میں اگر درد ہو جائے جائیے ڈاکٹر کے پاس، کتنا بل ہاتھ میں تھما دیتا ہے۔ یہ آنکھ کام کر رہی ہے، یہ کان کام کرتا ہے، یہ زبان سے ہم بولتے ہیں، سانس ہم لیتے ہیں، نان اسٹاپ سانس لیتے ہیں، ہمارا دل دھڑکتا ہے 24 گھنٹے میں کتنے مرتبہ دھڑکتا ہے۔ کیا بیٹری سسٹم ہے؟ بجلی سسٹم ہے کہ بجلی چلی جائے تو پھر کنیکشن کٹ ہو جائے، ایسا سسٹم ہے؟ بیٹری سے چلے گا ایسا سسٹم ہے؟ نہیں، یہ اللہ رب العالمین نے نظام بنایا، سب کچھ فری میں دیا، پھر بھی ہم اللہ رب العالمین کے ہو کے، اللہ رب العالمین کا ہو کے زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سب کچھ فری میں دیا۔ کبھی کبھی سانس لینے میں اگر دقت ہو جائے، دل کام کرنا
دھڑکنا اگر بند ہو جائے، آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، ہاسپٹل جائیں گے، کچھ دیر کے لیے تھوڑا کنٹرول کر کے رکھیں گے، 24 گھنٹے کے لیے، 48 گھنٹے کے لیے آپ کے ہاتھ میں بل آئے گا، بل تھمائے گا۔ اللہ رب العالمین نے کیا، 70 سال عمر ہو گئی، 50 سال عمر ہو گئی، اللہ رب العالمین نے ساری چیزوں کی حفاظت کی، اللہ رب العالمین کی طرف سے تو کبھی بل نہیں آیا۔ اللہ رب العالمین کتنا رحمان ہے، کتنا کریم ہے، اندازہ لگائیے 100 حصے کیے رحمت کے، ایک حصہ اللہ رب العالمین نے تمام مخلوقات کے اندر تقسیم کیا۔ چرندوں کی محبت دیکھ لیجئے، پرندوں کی محبت دیکھ لیجئے، انسانوں کی محبت دیکھ لیجئے، میاں بیوی کی محبت دیکھ لیجئے، باپ بیٹے کی محبت دیکھ لیجئے، ماں بیٹی کی محبت دیکھ لیجئے، دو بھائی کی محبت دیکھ لیجئے۔ ایسی بھی محبت اور پیار ہے دنیا کے اندر کہ ایک دوسرے کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے، اتنی محبت ہے۔ صرف ایک حصہ اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر اتارا، 99 حصے اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی رحمت سے میرے بھائی کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کسی مدرسے میں جائیے تو باہر آپ کو بورڈ ملے گا، مدرسے کا نام ملے گا۔ کسی کمپنی میں آپ جائیے، باہر بورڈ ملتا ہے، لکھا ہوا رہتا ہے، یہاں ملے گا کیا ہے، یہاں کیا ملتا ہے؟ دکان ہے، مال ہے، باہر لکھا ہوا رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کو بنایا، سمجھیے ذرا اس بات کو، اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کو بنایا، عرش کو بنایا، اور جب عرش کے اوپر مستوی ہو گئے، کتب عنده فوق عرشہ، تو عرش کے اوپر لکھوا لیا بڑے بڑے حروف میں، اللہ رب العالمین نے لکھوا لیا۔ کیا لکھوایا جانتے ہیں؟ ان رحمتی سبقت غضبی۔ اللہ رب العالمین کا عرش ہے، عرش کے اوپر اللہ رب العالمین ہے، اوپر اللہ رب العالمین نے لکھوا دیا ان رحمتی سبقت غضبی، یہ جملہ لکھوا دیا اللہ رب العالمین میں، آج بھی لکھا ہوا ہے۔ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو قیامت کے دن ہم اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ، ان رحمتی سبقت غضبی، کہ یقیناً میری رحمتیں میرے غضب کے اوپر، میرے غصے کے اوپر غالب ہے، غصے سے، غضب سے میری رحمتیں زیادہ غالب ہے۔ اللہ رب العالمین نے لکھوا دیا۔ سمجھ رہے ہیں اللہ رب العالمین نے اپنا تعارف کرایا تو کس انداز سے کرایا؟ تو اللہ رب العالمین کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور یہ بھی نہیں کہ اللہ رب العالمین رحم و کرم کرنے والا ہے تو ہم گناہوں کے اوپر گناہ کرتے چلے جائیں۔ اللہ رب العالمین سزا دینے والا بھی ہے، اللہ رب العالمین گرفت کرنے والا بھی ہے۔ صحیح الجامع کے اندر ایک حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک مومن کو پتہ ہو جائے، معلوم ہو جائے کہ اللہ رب العالمین سزا دینے والا ہے، کس طریقے سے سزا دینے والا ہے، کتنا زبردست گرفت کرنے والا ہے، تو پھر وہ جنت کی امید کرنا بھی وہ چھوڑ دیں گے کہ پتہ نہیں، ایسا لگتا ہے کہ ہم جیسے گناہگار بندوں کو اللہ رب العالمین جنت نہیں دے گا، جنت ہمیں نہیں ملے گی۔ رحمت کی امید ہو تو اس طریقے سے ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر ایک کافر کو بھی اگر پتہ چل جائے کہ اللہ رب العالمین کا رحم و کرم کیا ہے، تو ایک کافر بھی یہ امید رکھے گا کہ ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین جنت ہمیں دے دے۔ سمجھ رہے ہیں میرے بھائی؟ کسی بھی اعمال کو، کسی بھی نیک کام کو حقیر اور کمتر نہیں جاننا چاہیے۔ آپ عمل کیجئے، دل کے اندر اخلاص پیدا کیجئے، آپ عمل کیجئے۔ اسی طریقے سے کسی بھی گناہ کو کوئی معمولی نہ سمجھے، معمولی بھی نہیں سمجھنا چاہیے۔ آپ یاد رکھیے، ہماری بخشش ہوگی، ہم بخشش مانگتے ہیں ہمیشہ اللہ رب العالمین سے، تو بخشش کے لیے اللہ رب العالمین کو، رب کی رحمت کو صرف ایک بہانہ چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین معاف کرتے۔ ہماری پوری زندگی اگر گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے نا، کیا پتہ، ہو سکتا ہے کہ کسی ایک کام کی وجہ سے، ایک عمل کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہمیں بخش دے، سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں، دنیا کے اندر کہیں ایسا ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، یہ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 70 یا 71 ہے۔ اللہ نے کہا کہ جو توبہ استغفار کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرتا ہے،
تو صرف ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے، نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ تو رب کی رحمت کو ہمیں معاف کرنے کے لیے صرف ایک بہانہ چاہیے۔ صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث ہے، ایک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو سنایا، ایک ملک الموت آیا ایک شخص کے پاس، بہت زیادہ گناہ گار بندہ تھا، وہ بہت زیادہ نافرمان تھا۔ ملک الموت نے اس سے پوچھا حل علمت من خیر، کیا تمہارے پاس تمہاری زندگی میں کوئی نیک کام ہے؟ کہا کہ نہیں، میری زندگی میں تو کوئی نیک کام نہیں ہے، ہاں دنیا کے اندر میں تاجر تھا، تجارت کیا کرتا تھا، خرید و فروخت کیا کرتا تھا، تو اگر کوئی مالدار آتا تھا میرے پاس خرید و فروخت کرنے کے لیے، اگر اس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا تھا تو میں ڈھیل دیتا تھا، ٹھیک ہے 1 ہفتے کے بعد دینا، 10 دن کے بعد، 15 دن، 1 مہینے کے بعد دینا، میں مہلت دیتا تھا۔ اور اگر کوئی غریب آدمی آتا تھا میرے ساتھ ڈیل ہوتا تھا، اگر وہ پیسہ ایسا لگتا تھا کہ وہ غریب ہے پیسہ نہیں دے پائے گا تو میں اسے معاف کر دیتا تھا۔ یہ سنایا ملک الموت کو، ملک الموت نے اسے خوشخبری سنائی، فغفر اللہ لہ، اللہ رب العالمین نے تمہیں معاف کر دیا، تمہیں جنت میں داخل فرما دیا اس ایک عمل کی وجہ سے۔ سبحان اللہ، کیا عمل ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین جس کو معاف کرنا چاہے، صرف ایک بہانہ چاہیے۔ وہ حدیث، وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، ایک بہت بڑا گناہ گار آدمی تھا، بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، اور یہ واقعہ بھی صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ بہت بڑا گناہ گار آدمی تھا، بہت زیادہ بدترین انسان تھا وہ۔ جب موت کا وقت قریب آیا تو اپنے بیٹوں کو بلایا، کہا کہ دیکھو میری پوری زندگی تو معصیت میں گزر گئی، گناہوں میں گزر گئی، مرنے کے بعد اگر اللہ رب العالمین میرا گرفت کر لے، مجھے پکڑ لے، مجھے دوبارہ زندہ کر دے، تو پھر ایسا لگتا ہے کہ مجھے اللہ رب العالمین ایسا سزا دے گا کہ کائنات میں کسی اور کو نہیں دے گا۔ تو ابا جان کرنا کیا ہے؟ کہا کہ ایک کام کرنا، جب میں مر جاؤں گا تو مجھے جلا کر راکھ کر دینا، ہواؤں میں اڑا دینا، سمندر میں پھینک دینا۔ بیٹوں نے ایسے ہی کیا، انتقال ہوا ابا کا، جلا کر راکھ کر دیا، سمندر میں ڈال دیا، ہواؤں میں اڑا دیا۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ، یہ ہوا کس کے حکم سے چلتی ہے؟ اللہ رب العالمین کے۔ یہ سمندر کس کا ہے؟ اللہ۔ یہ پہاڑ کس کے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے پہاڑوں کو حکم دیا اپنا حصہ جمع کرو، سمندر کو حکم دیا تم اپنا حصہ جمع کرو، ہواؤں کو حکم دیا تم اپنا حصہ جمع کرو۔ اللہ رب العالمین نے زندہ کر دیا انسان۔ اب اللہ رب العالمین نے ایک سوال کیا، صحیح بخاری کی حدیث، ڈاؤٹ کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے اس واقعے کے اوپر۔ سنیے، اللہ رب العالمین نے پوچھا ما حملک علی ما صنعت، تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو نے ایسا کیوں کیا؟ اپنے بیٹوں کو یہ نصیحت کیوں کی کہ جب میں مر جاؤں تو ایسا ایسا کر دینا میرے ساتھ، کیوں کیا؟ حدیث کا جملہ سنیے، لے کے جائیے۔ وہ بندہ کہے گا یا اس بندے نے کہا مخافتک یا رب، مخافتک یا رب، یا اللہ تیرے ڈر سے کیا، یہ ڈر میرے بھائی، یہ ڈر اپنے اندر پیدا کر لیجئے، کسی دوسری چیز کی ضرورت ہی نہیں۔ کیا کہا؟ مخافتک یا رب، یا اللہ تیرے ڈر سے کیا، بس اور کچھ نہیں، کہ اگر تو مجھے دوبارہ زندہ کر دے گا تو پھر مجھے بہت زیادہ سزا ملے گی، یا اللہ بس تیرے ڈر سے کیا، کچھ بھی نہیں ہے۔ حدیث کے الفاظ ہے فغفر اللہ، اللہ رب العالمین نے اسے معاف کر دیا، جنت پہنچا دیا، جاؤ جنت میں چلے جاؤ۔ سبحان اللہ، دیکھا آپ نے، اللہ رب العالمین ہمیں معاف کرے گا، صرف ایک بہانہ چاہیے۔ تو کوئی بھی عمل ہو، صرف دل کے اندر اخلاص پیدا کیجئے، کرتے جائیے، گناہ کے قریب مت جائیے، کسی بھی گناہ کو آپ حقیر مت جانیے۔ وہ حدیث بھی آپ جانتے ہیں کہ ایک شخص نے، ایک طوائفہ نے، ایک عورت نے جو طوائف تھی، صرف ایک کتے کو پانی پلائے، اس نے جنت میں چلے گئی۔ ایک شخص تھا 99 انسان کا قاتل، ایک شخص کا اور قتل کیا تھا اس نے، 100 آدمی کا قاتل، اللہ رب العالمین نے اسے جنت دے دیا صرف ایک عمل کی وجہ سے۔ بہرحال اللہ رب العالمین کی رحمت بہت کشادہ ہے، اللہ رب العالمین کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم تو کبھی نماز پڑھی ہی نہیں، کیا اللہ رب العالمین ہمیں معاف کرے گا؟ جی ہاں، اللہ رب العالمین معاف کرے گا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ چاہے تو سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، اللہ چاہے تو سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل سکتا ہے۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں رب العالمین تو ہم سب کے صغیرہ کبیرہ سارے گناہوں کو تو معاف فرما دے۔
رب العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین تو اپنے فضل و کرم سے ہم تمام مسلمانوں کو پکا سچا نمازی بنا دے۔ رب العالمین جو لوگ بیمار ہیں رب کریم تو ان کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرما۔